وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ اپنا 9واں پارہ اس کا خلاصہ پڑھیں گے۔ اس پارے میں اللہ تعالیٰ نے 2 حصے بیان کیے ہیں، نمبر 1 سورۃ اعراف کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورۃ انفال کا ابتدائی حصہ۔ نمبر 1 سورۃ اعراف کے بقیہ حصے میں 6 باتیں ہیں۔ نمبر 1 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ ہے۔ نمبر 2 عہد سبت کا ذکر ہے۔ نمبر 3 بلعام بن بعورہ کا قصہ ہے۔ نمبر 4 تمام کفار چوپائے کی مانند ہیں، جانوروں کی مانند ہیں۔ نمبر 5 قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے۔ اسی طرح نمبر 6 قرآن کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ اب بلعام بن بعورہ کا قصہ تفصیلاً یہاں ذکر ہے۔ فتح مصر کے بعد جب بنی اسرائیل کو قوم جبارین سے جہاد کرنے کا حکم ملا تو جبارین ڈر گئے اور بلعام بن بعورہ کے پاس ہے کہ کچھ کرو، اور بعض نے بلعام بن بعیر اس کا نام بتایا ہے۔ بلعام کے پاس اس میں عزم تھا، اس نے پہلے تو اس کی مدد سے منع کیا، مگر جب انہوں نے رشوت دی تو یہ بہک گیا۔ بعض روایات میں تو یہاں تک ہے کہ اس کی بیوی نے مشورہ دیا کہ رشوت قبول کر لے اور ان کا کام کر دے۔ بیوی کی رضا جوئی کی خاطر اور مال کی محبت نے اس کو اندھا کر دیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کرنا شروع کر دی۔ اس وقت قدرت الہی کا عجیب کرشمہ ظاہر ہوا کہ وہ کلمات بد دعا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ بد دعا قوم جبارین کے لیے نکلے۔ جبارین چلا اٹھے کہ تم تو ہمارے لیے بد دعا کر رہے ہو۔ بلعام نے جواب دیا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میری زبان اس کے خلاف پر قادر ہی نہیں ہے۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ اس قوم پر تباہی آئی اور بلعام کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی۔ تو اس نے جبارین سے کہا، میری تو دنیا اور آخرت برباد ہو گئی، اب میری دعا کی قبولیت سلب کر لی گئی ہے، لیکن میں تمہیں ایک تدبیر بتلاتا ہوں جس کے ذریعے تم موسیٰ اور اس کی قوم پر غالب آ سکتے ہو۔ وہ یہ کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو آراستہ کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو، اور ان کو تاکید کرو کہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی ان کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا چاہے وہ اس سے منع نہ کرے۔ بلعام بن بعورہ کی یہ شیطانی چال ان کی سمجھ میں آ گئی اور اس پر عمل کیا گیا۔ بنی اسرائیل کا ایک بڑا شخص جس کا نام شمعون بن یعقوب بتایا گیا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا سپہ سالار بھی تھا، اسے ایک عورت بہت پسند آ گئی۔ وہ اسے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ آپ اس عورت کو حرام سمجھیں گے۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ عورت مجھ پر بھی حرام ہے اور تجھ پر بھی۔ اس نے یہ بات سنتے ہی قسم کہا کہ میں اب آپ کی اطاعت نہیں کروں گا، اور اپنے خیمے میں جا کر فعل بد کا مرتکب ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں طاعون بھیج دیا، جس کے نتیجے میں 70,000 آدمی ہلاک ہوئے۔ اسی طرح نمبر 2 سورۃ انفال کا جو ابتدائی حصہ ہے، اس بارے میں اس میں 3 باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1 غزوہ بدر اور مال غنیمت کا حکم۔ نمبر 2 مومنین کی 5 صفات۔ نمبر 3 6 بار مومنین سے خطاب کیا گیا۔ غزوہ بدر کا واقعہ تو بڑا تفصیلاً ہے۔ مومنین کی جو 5 صفات ہیں وہ یہ ہے کہ 1 خشیت، اللہ سے ڈرنا۔ نمبر 2 تلاوت قرآن۔ نمبر 3 توکل علی اللہ۔ نمبر 4 نماز۔ نمبر 5 سخاوت۔ اور 6 بار مومنین سے خطاب کیا گیا ہے۔ نمبر 1 اے ایمان والو، میدان جنگ میں کفار کے مقابلے سے پیٹ نہ پھیرو۔ نمبر 2 اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ نمبر 3 اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول جب کسی کام کے لیے بلائیں تو ان کا حکم قبول کرو۔ نمبر 4 اے ایمان والو، نہ اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کرو، نہ اپنی امانتوں میں۔ نمبر 5 اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو گے، وہ تمہیں ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ نمبر 6 اے ایمان والو، دشمن سے مقابلہ کرو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو یاد کرو۔ یہ
6 بار مومنین سے خطاب کیا گیا ہے سورۃ انفال کے اندر۔ یہ 9ویں سپارے کا خلاصہ تھا قول الملا کا۔ امید ہے آپ لوگوں کو بہت سکون ملتا ہوگا یہ پڑھ کر۔ میں ڈسکرپشن میں بھی یہ لکھ دیتا ہوں، اگر آپ خود بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ خود پڑھیں، لیکن وہ لوگ جو خود نہیں پڑھ سکتے وہ یہ 5 منٹ کا کلپ سن لیا کریں تراویح پر جانے سے پہلے۔ انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا یہ سن کر۔ جب آپ تراویح پڑھ رہے ہوں گے تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں 10ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔